بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں 11 اور 12 اپریل 2026 ایک ہسٹوریکل مائل سٹون کی حیثیت پہ لکھا جا چکا ہے، کیونکہ 47 سال کے بعد دو ایسے ملک جو کہ جن کا کوئی اعلیٰ قیادت کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر ان کی اعلیٰ قیادت بیٹھی اور ایک ایسا مسئلہ جو کہ نہایت پیچیدہ بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے اور حساس بھی ہے کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹیبل ٹاک پر آ کر بات چیت کا آغاز کیا اسلام آباد ٹاکس، جو کہ دنیا میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں بنا رہا، اور پاکستان کی جو کامیاب امن کی کوششیں تھیں، سفارتی دارالحکومت بنا رہا اسلام آباد، وہاں پر یہ جو مذاکرات تھے یہ بظاہر بے نتیجہ تو نکلے، مگر اگر ہم اسے بڑے کینوس میں دیکھیں یا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ناظرین یہ ایک اہم سفارتی پیش رفت رہی، کیونکہ سیز فائر جو ہے اس کو خود برقرار رکھنا جو ہے خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کابینہ میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو وہاں پہ سیشن ہوا، وہاں پہ بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی۔ انہوں نے اس سفارتی پیش رفت، جنگ بندی اور امن عمل میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو بڑا سراہا، اور بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور کابینہ کی جانب سے قرارداد منظور کر کے اس خراج تحسین کو جو وہ ثبت کر دیا گیا۔ عام پیغامات بھی اس کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے، اور قوم سے دیرپا امن کے لیے ہم دعا کی اپیل بھی کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چین سے، سعودی عرب اور مصر ترکیہ سے رابطے بھی رہے۔ آج چینی سفیر سے ملاقات بھی ہوئی، جس میں چین نے پاکستان کی اس کامیاب کوشش کو سفارتکاری کی تعریف کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے پاکستان کے اوورآل کردار کی تو بڑا ہی ہمیں ایکٹیو ڈپلومیٹک بیلنسر کے طور پر نظر آیا، اور یقیناً اگر عالمی سطح پر پاکستان ایک قابل اعتماد ثالث بن چکا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ سچویشن جو اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ 2 دن کے بعد، کہ دونوں جانب سے یعنی امریکہ اور ایران کی جانب سے سخت بیانات بھی اس وقت عمل کا حصہ ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کی جو نیول بلاکیج ہے، جو ناکہ بندی ہے، اس کی بات کر رہا ہے، اور ایران کی طرف سے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس میں فوجی رد عمل کی وارننگ بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے، یعنی کہ ہمیں کو ایکٹیو جو سگنلنگ ہے وہ اب بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی تناظر میں ہم بات کریں گے نریندر مودی، بھارت کا کردار بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمسایہ ملک ہے، بڑا اہم کردار رہا ہے، لیکن ان کی جو خاموشی اس پر جو ہے بڑی کرٹیسائی کیا جا رہا ہے انہیں، اور عالمی طاقتیں اس بحران میں جو ہے واضح پوزیشن لینے میں، یعنی ان کی خاموشی سے بظاہر یہ میسج گیا ہے کہ وہ واضح پوزیشن لینے کے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم رد عمل دیکھیں دنیا کا اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے اس وقت ورلڈ پیس ڈیفنس مشن کا قیام بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ یورپی یونین کا بھی رد عمل سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ لیبنن میں جب تک یہ جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ استحکام نہیں آ سکتا۔ اسی حوالے سے بات کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا پیش گوئی کریں گے ہمارے پینلسٹ، یا کیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرح جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی پروسیس کنٹینیوٹی ہمیں نظر آئے گی مذاکرات میں، یا ہمیں کوئی جنگ کا منظرنامہ نظر آئے گا۔ ڈیبیٹ کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کو کرا دوں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں، جاوید ملک صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد منصور صاحب سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ مسعود صاحب، اسٹریٹجک مفادات کا ٹکراؤ ہے، یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی شرائط، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جوہری نگرانی جو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھی جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کو لے لے اور ایک بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کی، جو خاص طور پہ جوہری یورینیم افزودگی کے حوالے سے، اس پر کسی قسم کی پابندی اور دباؤ کو برداشت کرنے نہیں چاہ رہا ہے۔ 15 نکات امریکہ کی طرف سے، 10 نکات ایران کی طرف سے تھے، 3-4 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ کتنے امپورٹنٹ رہے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال میں فرسٹ آف آل کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جس طریقے سے پاکستان نے سنسیریٹی کے ساتھ مخلصانہ کوششیں کی اور تمام فریقین کو جس طریقے سے رابطے میں رکھا، ایران کو رابطے میں رکھا، اور پھر گلف کنٹریز کو رابطے میں رکھا، پھر امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، اور اس کے بعد 7-8 اپریل کی رات جو بہت مشکل رات اس لیے تھی، ڈیڈ لائن ایکسپائر ہونی تھی، اور اس میں پرائم منسٹر کا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بڑے انسٹرومنٹ ہے، ہی واز انوالوڈ ان انٹینس ڈپلومیسی امریکہ کے ساتھ، اور
ایران کے ساتھ اور سیز فائر اس کے بعد ہوا. اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی دیکھیں بات چیت کے لیے ہم نے پاکستان نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جب باقی سب پیچھے ہٹ گئے تھے, کوئی تیار نہیں تھا. اور پھر دیکھیں کہ ہم نے تو 47 ایئرس کے بعد پہلی دفعہ ان کو ہم نے سامنے بٹھایا اور ان کو ہاتھ انہوں نے آپس سے ملوایا. سو دیٹ واز دا ریپو پاکستان نے اسٹیبلش کروایا. اور دیکھیں 21 گھنٹے بات چیت ہوئی اور اس میں پاکستان بھی فیسیلیٹیشن میں شامل تھا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات فیل ہوئے یا ناکام ہوئے, کیونکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی اور مثبت اس میں کچھ انڈیکیشنز بھی پوائنٹس پر ہمیں ڈیڈ ملے. لاک رہا. جی ہاں, ڈیڑھ لاکھ پہ میں آتا ہوں. پھر اوپر سے دیکھیں کہ جب جے ڈی وینس نے جانے سے پہلے کہا کہ جی سبسٹینشیل اس میں پروگرس ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا, گلیمر آف ہوپ بھی دے کے گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنے کچھ پوائنٹس ہے, ڈیمانڈس ہے وہ ایران کو دی, ابھی یہ ان کی مرضی ہے. اب دیکھیں دی کور ایشوز جس پہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا ہے, دیٹ از ون از دی نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا, اور سیکنڈ از اسٹریٹ آف ہارمز تھا. اور اسٹریٹ آف ہارمز میں ابھی دیکھیں کہ فردر ڈیولپمنٹ آج سے ہو گئی ہے کہ وہ بلاکیڈ بھی اس میں آ گیا ہے. نیوکلیر میں ابھی مسئلہ کیا ہے, دیکھیں 2015 میں پہلی دفعہ ان کے جو ڈیل ہوئی, سو اس کے 2 سال لگے جب انہوں نے بیہائنڈ دی سین آپس میں بات چیت کی. اینڈ دین دے ایگریڈ ٹو کہ ایک لمٹ پہ انہوں نے کہا کہ 3.6% 3.7% تک انریچمنٹ آف یورینیم کو آپ کر سکتے ہیں, اور 2030 تک اس میں انہوں نے کنڈیشن بھی دی تھی کہ آپ کو کچھ ہم فیسیلیٹیشن ایز پر دی IAEA کے تحت آپ کو فیسیلیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ ٹرمپ جب آئے اور آگے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اب کیا ہے, اب انہوں نے یہ کہا کہ زیرو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے. جنیوا میں جو بات چیت ہوئی, جو مسقط میں بات چیت ہوئی, اس میں زیرو انویسٹمنٹ تھا. اور جنیوا میں فائنلی اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ ایران نے کہا تھا ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں انریچمنٹ فار سم ٹائم, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ماڈلٹیز وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اب اس کے بعد ایران دین ڈیفینسو تھا. ایران سمجھتا ہے اس 39 دن کی جنگ کے بعد, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایج حاصل ہے, اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے سروائیول کی جنگ لڑی ہے, اس میں وہ کامیاب رہے. سو دیئر فور انہوں نے یہ کہا ہے اٹ از our legal right to enrich uranium, اور قانون کے تحت رہتے ہم اس کو کرنا چاہیں گے. اور پھر دوسرا کوشچن آیا تھا مین جس پہ کنٹسٹ ہو رہا ہے, دیٹ از 460 kgs آف enriched uranium, اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا. امریکنز کہہ رہے ہیں ہمیں ہینڈ اوور کر دیا جائے, اور اس میں رشیا اور چائنا کے بھی انپٹ سبسیکوینٹلی ایک آئیڈیا تھا ان کا بھی شامل ہے. ایران نے خود بھی کسی زمانے میں کنسورشیم کی بات کی تھی کہ یہ انریچ یورینیم ہم کسی کنسورشیم کو دے سکتے ہیں. سو یہ 2 چیزیں ہیں جو بون آف کنٹینشن ہے, لیکن اب سیریس ایک ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, دیٹ از نیول بلاکیٹ ہے. اس کے بھی سیریس امپلیکیشن کے سٹیج پہ آ سکتے ہیں. پر سٹل پاکستان بیہائنڈ دی سین ابھی بھی کوشش میں ہے کہ دوبارہ فریقین کو بٹھایا جائے, کیونکہ آلموسٹ 95% پہ ان پہ اتفاق ہے. ایون ٹرمپ نے یہ کہا نا کہ ہمیں جنگ لڑنے کے بجائے ہمیں بات چیت پہ فوکس کرنا چاہے, تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. ہو سکتا ہے اسلام آباد 2.0 بات چیت ہو پاکستان, اور پاکستان انشاءاللہ ان کو کنکلوڈ بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بالکل مذاکرات جو ہیں وہ انکانکلوسیو رہے, بے نتیجہ رہے, کوشش تو پوری کی جا رہی تھی, لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے, یقیناً اس نے اس کشیدگی کو کنٹین کیا جو ڈیڈ لائن ٹرمپ کی تھی 2 گھنٹے کی, اور اس 2 گھنٹے کے دوران جو ہے پاکستان نے سیز فائر 2 ہفتے کے لیے کروایا, اور وہ تو ایک بڑا اچھا عمل رہا. لیکن ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کیا کسی اسٹرکچرل بریک تھرو کی طرح کی بنیاد رکھ دی گئی ہے؟ ابھی بھی امید باقی ہے کہ کسی طرح یہ جو ہے دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں, کوئی دوسرا راؤنڈ بھی ہو؟ جی شاہدہ صاحب, اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے, ہمیں یہ چیز کو پرسپیکٹیو میں رکھنا ہے کہ یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو تو جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری جو ہے ایک سویلائزیشن کو خاتمے کا وہ بات کر رہے تھے, اور اس پوائنٹ سے لے کر یعنی آپ نے پاکستان کی کاوشوں سے یہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک میز پر آئے, مذاکرات ہوئے, اور مذاکرات بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ کوئی خانہ پوری ہو رہی تھی, کوئی لوور لیول کے لیڈرز تھے. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ خود تشریف لے کر آئے. کتنے گھنٹوں کا سفر ہے آپ جانتی ہوں گی, ایٹ لیسٹ 15 to 16 آورز وہ فلائی کر کے آئے. ان کے ساتھ ڈیلیگیشن بھی آیا, ایران کی طرف سے بھی جو ڈیلیگیشن تھا وہ بھی کافی سینئر لوگ تھے ان کی جو قیادت میں سے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں طرف سے ولنگنس تو تھی اس چیز کو سالو کرنے کے لیے, اور اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشوں سے
جب انہوں نے یہ ساری کاوشیں کی تو امریکہ نے بھی پازیٹیو رسپانس کیا، سیز فائر کیا، اور اس کے بعد اپنا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسلام آباد میں بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو دونوں طرف سے ایک میننگ فل مذاکرات کا عمل جو تھا اس کا پہلا قدم تھا. لیکن اب میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ یہاں پہ مذاکرات جو ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں. یقیناً بریک تھرو نہیں ملا لیکن بریک ڈاؤن نہیں ہے. میری نظر میں ابھی بھی ڈسکشنز کے کچھ رومز جو ہیں وہ باقی ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو جے ڈی وینس کی جو انہوں نے جانے سے پہلے ایک ہلکی سی بریف سی تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی جو آفر ہے وہ ایران کے سامنے رکھ دی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے بھی فارن منسٹر نے یہ کہا وی ور انچز اوے فرام ایم او یو، اسلام آباد ایم او یو، یعنی بہت قریب تھے ہم اس ایگریمنٹ کے، لیکن کچھ گول پوسٹ چینج کر دی گئی. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میری اوبیسلی ایمبیسڈر سے پہلے میں میڈیا سے بھی رہا ہوں، میرے تعلقات رہے ہیں میڈیا کے لوگوں سے ابھی بھی، اور ہماری بات ہوتی ہے واشنگٹن میں بھی، لندن میں بھی، آگے پیچھے جو لوگ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس. تو ان کے ویو کے مطابق دو اس وقت آرا پائی جا رہی ہیں. دیکھیے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران، جو ان کی ریڈ لائنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر عزائم جو ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا، ایک بات. اور دوسری جو ان کے بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی بہت تحفظات پائی جاتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ خلیجی ممالک کے اندر جو ممالک تھے ان کو ان کی ایک یہ پرسیپشن تھی کہ ایران جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے. لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی اور جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور گلف ممالک کو نشانہ بنا دیا تو اس سے وہ پرسیپشن ریالٹی میں تبدیل ہو گئی. تو وہاں سے بھی ایک بہت بڑی کنسرن ہے. مسلم ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے، دیکھیں ایران کے ڈیفنس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہر ملک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے، لیکن جو ان کے اوفینسو پوسچر ہے اس کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. اور تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ میرا ویو نہیں ہے، یہ وہ ویو ہے جو اس وقت واشنگٹن میں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایران کی سپورٹ ہے ان گروپس کے ساتھ جو کہ فار ایگزامپل آپ عراق سے لے کر یمن سے لے کر لیبنان میں وہ گروپس ہیں، حزب اللہ کے ہیں، حماس کے ہیں، ہوتیز کہتے ہیں، ان کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے وہ ایران کی طرف سے، وہ بھی اس سے بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے خطے کی جو امن ہے اس میں پرابلم آتی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ رین ان کر دے ان تمام گروپس کو. اور آبنائے ہرمز کی بات تو ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں آبنائے ہرمز جنگ شروع ہونے کے بعد کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اگر یہ تین معاملات طے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو دوسرا ویو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ یا تو وہ اس جنگ کا ساتھ، آپ جانتی ہیں پچھلے 50 سال سے ایران جنگ کی حالت میں ہے. پہلے ایران عراق جنگ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ابھی بھی دیکھ لیں، ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کو اکنامکلی بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو کچھ لوگ جو ایون ایران کے خیر خواہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرے. کیا وہ پرپیچولی اس جنگ کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے جیسے پچھلے 50 سال میں تھا، آگے بھی وہ 50 سال تک جنگ میں رہے گا، یا پھر وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر کے نیوکلیئر عزائم کو پیچھے چھوڑ کے بیلسٹک مسائل کو ایک یعنی لمٹ کے اندر لانے کے بعد وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دے. ایران کے پاس بہت جو آئل، گیس ریسورسز موجود ہیں. ان کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بہت پڑھے لکھے ہیں. آپ دیکھ رہی تھی، ہم سنتے تھے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے. بہت اچھی بات ہے، ان کے اندر ہنرمند لوگ ہیں، لیکن وہ ہنرمند لوگ تب آپ کے کارآمد ثابت ہوں گے جب آپ ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. اور ایران کے عوام، آپ جانتی ہیں اس وقت ہمارے ہاں جب 1-2 روپے بھی ڈالر سے بڑھتا ہے، ہمارا شاید 200 یا اس کے قریب جاتا ہے، تو ہمیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. 1 ڈالر کی قیمت اس وقت ایران میں 1 لاکھ سے زیادہ ہے. تو مطلب ان حالات، بلکہ 10 لاکھ سے شاید زیادہ ہو، تو مطلب اکنامکلی ایران سفر کر رہا ہے. ایران کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو بدلے اور اس معاملے کو ڈائیلاگ کے ذریعے طے کرنے کے بعد اپنی جو توجہ ہے وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کی طرف میں جو ہے وہ مرکوز کرے گا. تو یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو وہاں پایا جاتا ہے. اور میری نظر کے مطابق یہی وہ ریڈ لائنز ہیں جن کا ذکر جے ڈی وینس کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے نا احمد صاحب کہ یہ ڈسپیوٹ اتنے پرانے ہیں کہ اس میں فوری طور پر تو پیش رفت مشکل ہی نظر آ رہی تھی کہ ایک ہی دن میں ہمیں کوئی نتیجہ نکل جاتا. اس آغاز تو کر دیا گیا جیسا کہ میں بار بار کر رہی ہوں، اور پاکستان کی ابھی بھی کوشش ہے جیسے کہ آج پرائم منسٹر نے کابینہ میں جو گفتگو کی ہے اور ایک قرارداد فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار صاحب کے خراج تحسین کے لیے پیش کی گئی ہے. عوام سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کے ساتھ رہنے کا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب مختلف ممالک سے رابطے میں بھی ہیں. چینی سفیر سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی اس کوشش کو بڑا سراہا. لیکن جو باتیں جاوید صاحب نے کی اس پر بھی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ایران کیا اس پرسپیکٹو سے سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا؟
دیکھیں شادیہ صاحبہ، بالکل جاوید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل منطقی ہیں، اور اسی جانب ہی اس وقت سوچ ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوگی. اور ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو آپ اگر دیکھیں کہ اس میں کون کون شامل ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ ایران بہت گہرائی میں سوچ رہا ہے. وہ صرف جنگ بندی نہیں، وہ دنیا کے ساتھ شاید تعلقات اور امریکہ کے ساتھ، تو وہ اپنے آپ کو اس نے ایک طرح سے یہ اندیا دیا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ جو پہلے بالکل ایک کلوزڈ ایک کنٹری کے طور پہ وہ رہ رہا تھا، تو اس سے وہ بڑھ کے کرنا چاہتا ہے. میں لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو میزائل پروگرام، دیکھیں جوہری عزائم پہ تو وہ بالکل آ جائے گا، اور وہ آلریڈی اس نے NPT پہ دستخط بھی کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ میں نے جو اپنی جو اسٹریٹجک اس کے پوزیشن کے لیے اس کو لینا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود امریکہ نے اگر حملہ کیا ہے تو یہی تو اس کا کنسرن ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو آ گیا ہے وہ آ گیا. دیکھیں اس کے پورا وے فارورڈ ہے، اس کا کوئی طریقہ ہوگا، اور اسی پہ جو تکنیکی ماہرین نے اس میں دستاویزات بھی آپس میں ایکسچینج کیے ہیں، یقینی طور پہ ان پہ بات آگے بڑھی ہوگی. میزائل پروگرام پہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایران کبھی بھی جاپان نہیں بنے گا کہ وہ اپنا ایک فوجی جو صلاحیت ہے وہ بالکل 100% سرنڈر کر دے اور ایک صرف جو معاشی طاقت بننے کی طرف وہ آگے بڑھے. وہ یہ تو شاید، اور یہ بات یہ پھر تو وہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جائے گی. لیکن یہاں جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ان کا جو کابینہ سے جو خطاب ہے جو سامنے آیا ہے، اس سے ہمیں کچھ اشارے بھی ملتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا معنی خیز ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کئی مواقع پہ جو بات ہے وہ ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی رہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جڑتے جڑتے ٹوٹتی رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات ابھی بھی جڑنے کے قریب ہی ہے، وہ بالکل ختم نہیں ہوا. یہ جو پروسیس ہے، جو اسلام آباد جو پروسیس ہے، یہ جو شروع ہے، اب اس کے پارٹ 2 کی بات ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے جو رابطے ہیں آپ نے دیکھا فوری طور پہ شروع ہو گئے. پرائم منسٹر نے جیسے سعودی عرب کا وزٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے، پلان ترکی بھی جائیں گے. پھر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چین کی طرف سے جو ابھی آج رابطے پاکستان کے بھی ہوئے ہیں، جو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، تحمل کی بات کی گئی ہے، سفارتی جو چینل ہے اس کو اختیار کرنے کی اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کی بات کی گئی ہے. اس سے بھی بڑھ کے جو یہ لاک ڈاؤن، یہ جو نیول جو بلاکیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اس کو ہم اس تناظر میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایران صرف اپنی مرضی کے جو جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دے رہا تھا. امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ بھی نہیں گزریں گے. یعنی دنیا میں تمام کے لیے یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے یہ بند. تو اس کے بعد پھر سب جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے جن کا بھی اس سے واسطہ ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں فرانس کے جو صدر ہیں ان کا جو یہ بیان آیا ہے بڑا معنی خیز ہے، برطانیہ کے ساتھ مل کے ایک کانفرنس کرنے کا. صرف اسٹیٹ آف ہارمز سے جو منسلک ممالک ہیں ان کو وہ مدعو کریں گے، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ پرامن جو مشن پہ یقین رکھنے والے ہیں ان کو. اور انہوں نے بھی سفارتی چینل یعنی کہ انڈورس کیا ہے پاکستان پروسیس کو، ایک طرح سے اسلام آباد پروسیس کو، اور اس کی بات کی ہے کہ اس کو اب آگے بڑھانا ہے اور مل بیٹھ کے اس کا سفارتی حل نکالنا ہے. دیکھیں یہ اتحادی تھے امریکہ کے، نیٹو کے اور سارا، لیکن وہ جنگ میں شامل ہونے کی بات نہیں کر رہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات کا غصہ بھی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے آپ کو 21 اپریل جو 22 اپریل اس سے پہلے اب دنیا بات کر رہی ہے کہ کچھ معاملہ ہے آگے جائے گا. اور ہمارے پاکستان کی طرف سے اس کو صرف یہ ایک عمل کر کے، اس کو آغاز کر کے امن کی طرف جانے کا چھوڑ نہیں دیا گیا. ہم نے اس کی بات کی ہے کہ آگے بھی اس کو لے کے چلنا ہے، اور دوبارہ اپیل کی ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے دوسرا وہ شروع ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم جو ہے، یہ جو ڈائیلاگ کی، مذاکرات کی یہ راستہ یہ اوپن ہے. باقی یہ پوسچر تو اپنا بالکل دیں گے یہ جارحانہ. امریکہ بھی اور اسرائیل پیچھے آپ کو پتا بیٹھا ہوا تل ملا رہا ہے. پرابلم تو اس کو بھی ہے، اس کو تو، اور دیکھیں اس نے کس طرح آ کے ویلکم کیا ہے یہ ناکہ بندی والے معاملے کو. تو وہ تو آئے گا اسی جانب کے جو یہ مذاکراتی عمل ہے، سبوتاژ ہو. اس نے کوشش شروع میں بھی کی تھی لبنان پہ اٹیک کر کے، اور ایک بڑا ظالمانہ اٹیک کر کے، اور پھر اس کے بعد ایران کو بھی دھمکیاں. تو یہ سبوتاژ کرنے والے جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں، لیکن تقویت ان کو مل رہی ہے جو امن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے مسعود صاحب، یہ جو ٹرمپ کی جو سخت بیانات ہیں وہ کیا کوئرسو ڈپلومیسی سمجھا جائے، یا واقعی مذاکراتی عمل کو ڈی ریل کرنے کے لیے بھی خطرہ سمجھا جا رہا ہے؟ دوسری طرف ایران جب یہ بات سن رہا ہے کہ جی نیول بلاکیج ہوگی، تو وہ بھی ایک طرح سے وارن کر رہا ہے کہ عسکری وارن کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کیا ڈیٹرنس اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، یا واقعی کوئی عملی طور پہ کچھ ہو سکتا ہے ایسکلیشن کے طور پہ؟
जी हाँ, देखिए पहले तो बात यह है कि ट्रम्प के आपने देखा कि डेली वो अपना एक पोस्ट जो करते हैं ट्रुथ सोशल पर डिफरेंट करते हैं और वो हर पिछले बयान से मुकर जाते हैं और नया एक बयान कर देते हैं। तो अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, देयर इज अ नेवल ब्लॉकेड जो करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी इन प्लेस हो चुका है, इफेक्टिव हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा। और जिसमें उनका कंसेप्ट ये दिया है कि एनी वेसल या शिप जो होगा जो ईरानियन अप्रूवल के साथ आते हैं या ईरानियन होंगे, उनकी एंट्री और एग्जिट बंद होगा। दिस इज वन थिंग। सेकंड, वो जहाज शिप्स हैं जो टोल टैक्स या वहां पर टैक्स दे के आएंगे, उनको भी उनका हम इंटरडिक्ट करेंगे, उनको रोकेंगे, हम उनको भी नहीं जाने देंगे। सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया। अब देखें कि इसका मकसद क्या है। एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं बेसिकली, देखें उन पर प्रेशर ताकि बातचीत पे दोबारा आ जाए। बातचीत पे दे वांटेड टू यील्ड कंसेशंस इस थ्रू इस प्रेशर से। एक तो वो चाहते हैं और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि बातचीत दोबारा हो और इसमें इकोनॉमिक प्रेशर भी डालना चाहते हैं ऊपर से, क्योंकि देखें कि ईरान का ओनली सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। वो ऑयल जो बेचते हैं उसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बाकी तो उनके अपने सैंक्शंस लगे हुए, तो उनके पास और कोई सोर्स नहीं है। सो इकोनॉमिकली आप वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपको मजीद डैमेज कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। अब अमेरिकन खुद ही कहते थे कि उनकी एक स्टडी ये थी कि एटलीस्ट अगर आपने इन ये इफेक्टिवली इफ यू वांट टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, 2 कैरियर चाहिए और कहते हैं 12 फ्रिगेट चाहिए, और साथ ही आपको लोकल सपोर्ट होनी चाहिए जिस कंट्रीज में, तब जाके आप कुछ इस पर कर सकते हैं। वरना ईरान की जो प्रिपरेशन है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स 47 ईयर्स बड़े मैसिव हैं। और इसमें आप देखें कि उनके जो कोस्टल एरियाज है वहां पे उनके डिफेंसेस हैं, वो वहां से भी बैठ के हिट कर सकते हैं। सेकंड बात ये है, उनके पास मैजिक सबमेरीन्स है, दे आर द टॉप ऑफ द लाइन सबमेरीन्स है जो नॉर्थ कोरिया से लिए हैं। वो टॉर्पेडोस भी फायर कर सकते हैं, वो माइंस भी ले कर सकते हैं, और वो कैपेबिलिटी है। और इसके अलावा इनके पास अनमैन्ड वाटर क्राफ्ट हैं जो आप समझ लें सुसाइड टाइप के जहाज, वो शिप्स जो छोटे जहाज हैं, स्पीड बोट्स भी हैं। और इसके अलावा उनके पास टनल्स हैं ऑल अलोंग पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ अदन, सॉरी गल्फ ऑफ ओमान। उसके नीचे टनल्स है, टनल्स में मिसाइल रखे हुए हैं, अंडर सी मिसाइल से इनके, और क्रूज मिसाइल हैं, तो वो भी वहां से हिट कर सकते हैं। फिर ऊपर से ड्रोन और मिसाइल है। सो दे हैव द कैपेबिलिटी। अब अभी जो खबर चली थी कि 2 अमेरिकन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करके गए थे, लेकिन वो उस वक्त गए थे जब इधर बातचीत हो रही थी, तो दैट्स वाई ईरानियन ने उनको डिटेक्ट कर लिया था और उनको वार्न कर दिया था कि आप वापस जाएं। सो अब ये है कि सीरियस इसकी डेवलपमेंट इसलिए होगी, देखें कि इससे इसका रिएक्शन क्या आएगा। फौरन आप देखेंगे बाबुल मंदाब ब्लॉक हो जाएगा, होतीस वहां पे रिएक्शन के तौर पे उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आप देख लें दुनिया की इकोनॉमी जो है वो बैठ जाएगी खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से। पोर्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ईरान कंट्रोल कर रहा था, अगर अब बाबुल मंदाब कंट्रोल बंद हो जाता है तो सऊदी अरब वहां से भी अपना ऑयल गुजारता था, तो जो वहां तो वो भी फंस जाएगा। और अबाउट 20 मेरे ख्याल में अबाउट 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो होती है रेड सी के जरिए होती है, तो वहां भी मसला होगा। तो इसके होगा, लेकिन मेरा मानना है फॉर द टाइम बीइंग एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे है। हो सकता है कुछ अरसे बाद इसकी कोई इम्प्लीकेशन सीरियस भी हो सकती है। ठीक है, प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है जावेद साहब, जैसे कि पहले भी हमने देखा है, मगर सवाल यहाँ यही कि इस वक्त पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सूरत हाल से आलमी मईशत को इतना बड़ा धचका लगा। अब ये जो बहरी नाकाबंदी है यकीनन आलमी तिजारत जो है उसको भी बड़ी शदीद हद तक मुतासर कर सकती है, जो शायद हम बात करें कि गरीब दुनिया के गरीब लोग नहीं बल्कि जो अब डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। इस वक्त गल्फ़ स्टेट्स क्या सोच रही है, ख़ास तौर पे आप सऊदी अरब या मिस्र हो गए या टर्किया कतर वगैरह क्या सोच रहे हैं? क्या वो इस मामले को में कोई मुदाखलत करेंगे, कोई सिफारती मामलात में नज़र आएंगे हमें? जी देखिए, एज एन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हमने पढ़ा है वो तो जो मैरीटाइम लॉ है या जो आपकी सी वाटर्स का लॉ है, इंटरनेशनल वाटर्स का लॉ है, उसके मुताबिक तो जो ब्लॉकेड है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रीडम टू नेविगेट जो है वो कोई आपका
प्रिविलेज नहीं है, इट्स अ राइट। ट्रेड करना ये तो दुनिया के तमाम जो ज़ाबिता उसूल हैं उनके मुताबिक है। जो भी रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, जिसको तमाम दुनिया मान रही है बजाय दो चार ममालिक के अलावा, उसके मुताबिक तो ये तमाम ब्लॉकेड्स जो हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। ब्लॉकेड चाहे ईरान करे या अमेरिका करे, दोनों गलत हैं मेरी नज़र में। अगर आप डी एस्केलेट करना चाहते हैं हम, तो फिर आपको ब्लॉकेड्स तो नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड की है तो वो गलत है, लेकिन अगर ईरान करता है तो वो ठीक है। मेरी नज़र में दोनों गलत हैं। पहले ईरान ने ब्लॉकेड की थी, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ शिप्स को जाने दे रहे थे, कुछ को नहीं जाने दे रहे थे, तो क्या ये सही है? मेरी नज़र में अगर अमेरिका वही काम करता है तो फिर वो उसको हम कहते हैं वो गलत कर रहा है। इट्स नॉट राइट। हमको वी कैन नॉट से कि भाई एक चीज़, वही चीज़ गलत भी है और वही चीज़ सही भी है। या तो आप कहिए कि वो गलत है, और अगर गलत है तो दोनों गलत कर रहे हैं, और अगर सही है तो फिर दोनों को हक है वो करें। दिस इज़ द वन पॉइंट। और दूसरी बात ये है कि देखिए जो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली होगा वो तो मैं समझता हूँ कि हो भी रहा है। और अभी जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट दुनिया के, वो यही कह रहे हैं कि देखिए जो स्पेशली ऑयल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, जिनके ज़रिए फिर आपकी क्रॉप्स और आपका फूड चेन पूरी बनती है, वो अगर ये मसला हल नहीं होता तो मई और जून के महीने में आपको शदीद प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पर। और इस हवाले से हम ये जानते हैं कि इसी वजह से यूरोप के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन पाया जाता है, चाहे वो इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन एज अ होल हो। वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो इस मसले को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। आपने पूछा कि यहाँ की जो अरब रियासतें हैं वो क्या सोचती हैं। देखिए अरब रियासतें जो हैं वो, जहाँ तक इजिप्ट का ताल्लुक है, वो हमारे यानी इस डायलॉग प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की भी कर रहा है, और सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे वही मामला जो हैं वो यही, हर कोई चाहता है कि ये मसला डिफ्यूज़ हो जाए। लेकिन इस मसले को डिफ्यूज़ करने की तरफ जो जो डायलॉग हुआ था, अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तभी ये मसला रिजॉल्व होगा। क्योंकि अगर आप ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये तो एक और तरह की एसिमेट्रिक एस्केलेशन कह सकते हैं आप इसको, अमेरिका ने जो अभी अनाउंस किया है। तो इसके बाद तो एस्केलेशन होगी। अगर शिप्स बिल्कुल ही रुकेंगी तो फिर ईरान को भी इम्पैक्ट आएगा उसका उसका आई गेस ईरान विल वो कहते हैं कि फिर देन उनके ऊपर भी इम्पैक्ट जब आएगा तो शायद हो सकता है वो भी रिव्यू करें। लेकिन असल में जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है वो वही 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इनका जो है वो एक तरह से तात्तुल आया था। प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि अभी भी बातें जुड़ती हैं और बन जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं, मैं एक आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस हवाले से, और एज अ सफारतकार भी मेरी तो तमाम फोकस जो होती है वो डायलॉग और डिस्कशंस पे होती है। मैं तो जंग में यकीन नहीं रखता, मैं नहीं समझता कि जंग का कोई भी हल है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हुए, वो हमें बता सकते हैं कि खुद भी जितनी भी दुनिया में जंगें हुई मिलिट्री हिस्ट्री में, अल्टीमेटली वो सब डायलॉग के जरिए हल हुई हैं। तो अभी इस वक्त में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका ने जो है वो अपने इतने हाई लेवल डेलीगेशन को भेज के 17 घंटे की फ्लाइट लेकर आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो कोई यहाँ पे गप लगाने तो नहीं आए थे, वो डेफिनेटली सीरियस डायलॉग के लिए आए थे। लेकिन वो जो 3 पॉइंट्स इनका मैंने जिक्र किया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, उसके अलावा बैलिस्टिक प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो प्रॉक्सी की सपोर्ट है, ये तीनों मामला पे अगर ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो मैं समझता हूँ चाहे ब्लॉकेड हो, चाहे जो है उनकी सैंक्शंस हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक जो रिवाइवल है, उन तमाम मामलों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि ईरान के जितने भी खैर ख्वाह हैं, उनके गुड विशर्स हैं हमारे। अभी देखिए हमारे जो इस वक्त मिलिट्री के लीडर हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वो इस वक्त एक डिप्लोमैट का रूप उन्होंने धारा हुआ है, बिकॉज दैट इज व्हाट द फ्यूचर इज। आप मसले का हल सिर्फ डायलॉग के साथ कर सकते हैं, जंग के साथ। जंग इज देयर ऑफ कोर्स, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन आप देखें कि उनकी जो दुनिया में इस वक्त जो पहचाने जा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, इज बीन नोन एज अ मैन ऑफ पीस। और आप देखते हैं कि अभी जो इवन इस तातुल के बाद जो ट्रूथ सोशल पे हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो ट्रूथ सोशल ट्वीट कह रहे हैं उसको, आप वो जो आई, उसमें भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अप्रिशिएट किया, उनकी काविशों को। और दोनों हमारे वजीर आजम साहब हों या फील्ड मार्शल साहब हों या हमारी हुकूमत हो, ये इस वक्त पाकिस्तान को एक अमन का प्रोपोनेंट, अमन का सफ़ीर के तौर पर दुनिया में पेश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें इन काविशों को जो है वो अप्रिशिएट करने के साथ साथ जो हमारे दोस्त हैं, चाहे ईरान है या यूएस है, जितने भी हैं, यानी इस प्रोसेस को अंडरमाइन ना करें, बल्कि इस प्रोसेस से फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बने, डायलॉग के जरिए मसले का हल कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा, और मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि ये जो डायलॉग का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, यहाँ ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे इनकॉन्क्लूसिव रहे हैं। सो आइंदा आने वाले दिनों में कितने राउंड्स मुतवक्को हैं, क्या क्या प्रोसेस कंटिन्यूटी हो सकती है, उसी पे डिबेट जारी है। अहमद साहब, जिस तरह हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज राब्ते किए हैं मिस्र से, टर्किया से, सऊदी अरब से और चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है। सो आप क्या समझ रहे हैं कि तमाम सूरत हाल को देख के यकीनन जिस तरह के ये नेवल ब्लॉकेज की बात हो रही है जो कि इस वक्त बड़ा थ्रेड हमें नज़र आ रहा है, इस पे कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस नज़र आएगी? अगला जो कोई मुज़ाकरात का अमल होगा, या इस हवाले से क्या अमेरिका से और ईरान से दोनों से राब्ते किए जा रहे होंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो ये कदम अमेरिका ने उठाया है, ये जो नेवल नाकाबंदी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे एक तरह से बंद करने की बात, डेफिनेटली ईरान की जो सलाहियत थी वहाँ उसको अपने कंट्रोल में रखने की, उसको तो अमेरिका और इसराइल मिलकर अपनी पूरी भरपूर फौजी ताकत के बावजूद नहीं खुलवा सके थे। जब खुलवा नहीं सके तो उन्होंने बंद करना तो फिर बड़ा आसान है, वो तो अगर ईरान कर सकता है तो ये तो बड़ी ज़्यादा बड़ी फौजी ताकतें हैं और इनका वहाँ होल्ड भी है उस रीजन में, तो उन्होंने वो काम दिखाया। लेकिन ये इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद जो है, जो नज़र आ रहा है, वो फौरी तौर पे वो तमाम ममालिक जो इससे अब ज़्यादा मुतासर होंगे, जिनके लिए ईरान ने ये जो तजारती बहरी रास्ता है ये खोल रखा था। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसका बेनिफिशरी कौन था? वो चीन था, और इसके बाद यूरोप। अब वहाँ परेशानी बढ़ी, अब वो इंगेज होंगे, और वो जब इंगेजमेंट अपनी बढ़ाएंगे तो वो उसी जो आप कह लें पैटर्न पे, और पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं वो उसी राह पे चलेंगे सफारती कोशिशें कामयाब करने के लिए जो इस्लामाबाद प्रोसेस है। तो समझ लें कि पाकिस्तान के हाथ अब ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि उसको अब मज़ीद एक अमली जो ताउन है वो मिलेगा चीन से, यूरोप के ममालिक से, और मशरक़ वस्ता तो है ही। आप देख लें उसका बराह रास्त नुकसान किसको है, आप उठा के देखें मैप, उसमें कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई है, बहरीन है, ये बराह रास्त उनका जो पूरा जो ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इससे मुतासर है, और बहुत हद तक सऊदी अरब भी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली साइड पे सऊदी अरब का जो एरिया सारा लगता है वो सारा तेल से माला माल है, और वहीं से सप्लाई उसकी मेजर जो है वहीं से उसी रूट से जाती है। तो इसलिए अब ये जो सफारती कोशिशें हैं, ये जो सालसी की कोशिशें हैं, अब इसमें पाकिस्तान जो इस वक्त लीड रोल अदा करता नजर आ रहा था वो अब अकेला नहीं होगा। और आप देख रहे हैं जो ये जो राब्ते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि इसमें शायद अगर जो ये प्रोसेस इस्लामाबाद प्रोसेस आगे बढ़ता है, और इंशाल्लाह हमें इसमें बिल्कुल मस्बत उम्मीद रखनी चाहिए, इसमें आपको सऊदी अरब, इसमें तुर्की, इसमें चाइना, ये आपको अमली तौर पे भी नजर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हम इसका सिर्फ वो एक साइड ना देखें कि ये बड़ा खतरात बढ़ गए हैं। डेफिनेटली देखें, ये जो मुज़ाकराती अमल और इस लेवल पे ये टॉक फाइट तो चलना है, इसमें कोई भी एक एडवेंचर और मिस एडवेंचर है वो भी हमें नजर आ सकता है। लेकिन मुज़ाकरात का रास्ता जो शुरू हुआ है, मैं नहीं समझता कि वो अब मुकम्मल तौर पे बंद होगा, वहीं से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया इसमें बराह रास्त वो उसका इम्पैक्ट आ गया है, और अब वो ईरान के साथ साथ अमेरिका से भी बात करेंगे कि ये अब जो इसका कोई हल है वो निकले। तो फिर जब आप बातचीत पे सब आएंगे तो कोई ना कोई, और देखिए जो तकनीकी माहिरीन का जो उस पर कोई नहीं आ रहा, और किसी के पास इसकी कोई डिटेल्स नहीं है। यहां मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा अमेरिका को भी, ईरान के मुज़ाकरातकारों को, और पाकिस्तान के जो बीच में सालिस बैठे थे, कि ये जो उन्होंने तय किया था कि सिक्रेसी रखनी है, कि बातचीत क्या हुई है। देखिए, इसका हिंट आपको जेडी वैंस वहां से जब उठ के गए हैं, बात की है, उन्होंने भी दी है। उन्होंने कहा अगर हर चीज बताई नहीं जा सकती तो ये देखें, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक ये उम्मीद भी मौजूद है कि जब आप इन चीजों को खुफिया रख रहे हैं तो फिर किन मामलात पे तकनीकी माहिरीन ने अपनी दस्तावेजात शेयर की हैं, और जब ये कहा गया है कि अब ईरान ने आगे फैसला करना है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान का उसके ऊपर कोई फर्दर कहीं ना कहीं तय हुआ होगा कब तक ये रिस्पॉन्स देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगला जो आने वाला हफ्ता है, इसमें चीजें काफी हद तक वाज़ेह होंगी। ठीक है। अच्छा मसूद साहब, अगर अमेरिका की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो है वो खुद ज़्यादा, बल्कि डायरेक्टली कहें कि निसार नहीं करता है, बल्कि बिलवास्ता तौर पर आलमी निज़ाम के ज़रिए असर ज़रूर रखता है, और उसकी अपनी जो दरामदाद है वो गालिबन 7% या 10% के दरमियानी है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह के अहमद साहब ने भी कहा कि जो ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाला तेल है वो उसकी तरसील एशिया में होती है, स्पेशली चीन की हो गई,
بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا وغیرہ، اور جس طرح بتایا ہے کہ کچھ گلف کی اسٹیٹس ہیں. لیکن سر بات یہاں یہ ہے کہ چین اور روس اس سارے معاملے میں اس وقت تک کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی ہمیں حکمت عملی نظر آئے گی؟ کیونکہ اب جس طرح سے چین افیکٹو ہوگا، اگر یہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو چین آگے آئے گا. جی ہاں، چین نے بڑا واضح کیا ہے. چین کے ابھی ڈیفنس منسٹر کا آج ہی ان کا بیان آیا ہے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے انہوں نے کہا ٹریڈ بھی کرتے رہیں گے، ہم اپنا آئل بھی لے کے آتے رہیں گے. تو بڑا واضح انہوں نے موقع پہ ایکسٹینڈ لے لیا، کلیئرٹی دی ہے کہ امریکنز وہاں ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. سو بڑا ایک واضح میسج ہے کہ وہ تو ہوگا. اور پھر دیکھیں نا کہ ہم جس سے پہلے ایران پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے نا، اب امریکہ آ کے کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے کہ 80% آف ایشیا از ڈیپینڈنٹ آن دس اسٹریٹ آف ہارمز سے، چاہے وہ گیس ہو اور آئل ہو. تو وہ ہے، مجھے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے بیہائنڈ دی سین تو چائنا اور رشیا تو جنگ سے پہلے بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھے، لاجسٹک سپورٹس اور ویپنز اور ایکوپمنٹ بھی سپورٹ دیتے رہے. ابھی بھی امریکنز دے آر ایکیوزنگ چائنا کہ وہ ویپنز وغیرہ پیچھے بیہائنڈ دی سین وہ ابھی بھی بھجوا رہے کہ ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے ایکیوز کیا ہے. سو دیکھیں کہ جو رائیولری ہے، ایک آپشن ہے، اٹ از اے ملٹی پولر ورلڈ ہے، تین طاقتیں ہیں، لیکن اسٹل ایک یقیناً چائنا کی بھی بڑی خواہش ہوگی، رشیا کی بھی بڑی خواہش ہو کہ امریکہ کو یہاں مار پڑے. جس طرح کے جہاز گرے ہیں تو ان کی بڑی خوشی ہے، کیونکہ وہ دیکھیں یوکرین میں جو رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں، یا تائیوان کو اس طرح امریکن سپورٹ کر رہے ہیں. سو ایک ٹگ آف وار ہے. آپ تین بڑی جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان، لیکن دو بڑی طاقتیں وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہیں. سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی اس میں ہے. ہم دیکھیں کہ چائنا کی بڑی کوشش ہے کہ پیسفل سیٹلمنٹ، دیٹس وائی ایران کو پرسویڈ کرنے میں چائنا کا بھی بڑا ہاتھ. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہاں پہ جب تین منسٹرز آئے تھے، ترکیہ کے آئے تھے، ایجپٹ کے آئے تھے اور سعودیز آئے تھے، جہاں ڈار صاحب نے ان کو ہوسٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے ڈار صاحب فلیو ٹو بیجنگ میں گئے اور وہاں جا کے چائنیز کو بریف کیا، اور وہاں سے 5 پوائنٹس کا ایک دن دیر واز اے جوائنٹ کمیونیکے، اور جس میں وہی پوائنٹس جو پاکستان کے تھے ان کو انڈورس کیا دیا. پھر اس میں یہ بیلنس انہوں نے کر دیا پریسائزلی دیٹ کہ وہ سوورنٹی ایران کی بھی انشور چاہتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم GCC کنٹریز کی بھی سوورنٹی انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سو میرا خیال اس پوائنٹ آف ویو سے چائنیز اور یہ بھی آن بورڈ ہے. رشیا نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بلاکیٹ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ آپ کے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. دس ایکٹ آف وار ہے. دیکھا جائے جب آپ جا کے اس طرح بلاکیٹ کرتے ہیں تو ایکٹ آف وار مانا جاتا ہے. تو میرا خیال میں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید پریشر ڈالا جائے ٹھیک. امریکنز. جاوید صاحب، یہ بھارت کو اگر لیں ہم، نریندر مودی کو، تو اس تمام معاملے میں سوائے ہمیں ان کے ٹاک شوز میں جو گودی میڈیا ہے اس میں مذکّر خیز قسم کے ہمیں ڈیبیٹ سننے کو ملی. ایون کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو سو کال نام ہیں وہاں پہ، ارنب گوسوامی یا کوئی اور، ان کو جو ان کے گیسٹ ہوتے تھے، چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق ہو، وہ پاکستان کے خلاف تنقید کرنے پہ، زہر اگلنے پہ شٹ اپ کال دے رہے تھے لٹرلی، اور پوری دنیا نے ان کی مذکّر خیزی دیکھی ہے. نریندر مودی کی کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ بڑے خاموش ہے وہ. دیکھیے، ارریلیونس جب ہوتی ہے تو خاموشی کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا. آئی تھنک انہوں نے اپنی جو چوائس جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ہے اس کے مطابق اوبیسلی ان کے لیے ان کی قسمت میں جو ہے وہ ارریلیونسی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آف کورس وہ ایک اکنامکلی انڈیا کا ایک اپنا مقام ہے. آف کورس اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کانفلکٹ کے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. اور اچھی بات ہے کیونکہ ہمیں جتنی بھی کم سپوائلرز ملیں اتنا بہتر ہے. ہم تو اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. پاکستان اپنے نیبرز جتنے بھی، دیکھیے پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے دیرینہ تعلقات چاہتے ہیں. لیکن اگر وہاں سے ہاسٹیلیٹی آتی ہے تو اس ہاسٹیلیٹی کا مقابلہ کرنا ہم جانتے ہیں، ہم منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہماری ڈیزائنز یہ نہیں ہیں، ہماری پوسچر بالکل افینسو نہیں ہے. ہم چاہے افغانستان ہو، بھارت ہو، ایران اس طرف ہمارا بارڈر، اس بارڈر پہ ملتا ہے، دوسرے ہمارے بارڈرز پہ جتنے بھی ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، جغرافی کو ہم بدل نہیں سکتے. ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. اور ہمارے جو جتنے بھی دانشمند فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر اپنے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے. پاکستان کی اس وقت جو فوکس ہے میں سمجھتا ہوں وہ پیس بلڈنگ پہ ہے. ہماری چاہے عسکری قیادت ہو، چاہے ہماری
پولیٹیکل قیادت ہو. آئی تھنک ان کی ہم تعریف جتنی بھی کریں وہ کم ہے کہ انہوں نے ایک بہت کرٹیکل جنکچر پر, جب دنیا بالکل ہی ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی تھی, انہوں نے اس جو ہے معاملے کو سلجھانے کی طرف اپنا پیش قدمی کی. یقیناً اس کے اندر تھوڑا سا ایک تعطل آیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ جو پروسیس ہے, ڈپلومسی جو ہے وہ ایک ایونٹ نہیں ہوتا, وہ ایک پروسیس ہوتی ہے. دیر آر اسٹیپس اینڈ ویریس اسٹیپس ود ان ڈپلومسی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے مجھے تو سیریسنس نظر آئی ہے, لیکن اگر فلیکسیبلٹی کا اظہار کیا جاتا ہے ایران کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں اس جو یہ بریک ڈاؤن ہے اس کو بریک تھرو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے میری نظر میں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ ویسٹرن پاورز کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں, تو یورپ بھی اس حوالے سے اب ڈائریکٹلی انوالوڈ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بلاکیڈ کا حصہ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاکیڈ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک لاجسٹک چیلنج بن رہا ہے. جو ہماری جتنی بھی ہماری سی روٹس ہیں وہ سب اگر بلاک ہوتے ہیں, چاہے آئل اینڈ گیس ہے, چاہے فرٹیلائزر ہے, چاہے فوڈ چین ہے, اس تمام میں تعطل آئے گا اور دنیا بھر میں خدا نخواستہ ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف ہم نہ بڑھ جائیں. تو دیرفو میں ایگری کروں گا ہمارے دوسرے پینلسٹ بھائی سے جنہوں نے یہ کہا کہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس پریشر ٹیکٹک کا ایک مثبت پہلو جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ اس سے اگر کوئی پارٹی جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم بائی اسٹینڈرڈز رہتے ہیں, سائٹ پہ رہ کے دیکھتے ہیں سچویشن کو, تو وہ اب اس ڈائریکٹلی یا چائنا ہے یا رشیا ہے, ان کو بھی اس چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل اور دیر پا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کا ذریعہ ایک ایکسپیکٹ کیا کیا جا رہا ہے جاوید صاحب کہ کب تک یہ دوسرا راؤنڈ ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ جی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی کہ معاملات, میں اس کو یوں کہوں گا آپ کو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غالباً پس پردہ رکھی جا رہی ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. ہم آف کورس اس کچھ بارے میں بڑا تجسس سب کو ہے کہ جلد از جلد کچھ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایک 50-60 سال میں طویل ان کا آپس میں گرڈ لاک ہے. آپ نے خود فرمایا اپنے پروگرام کے بگننگ میں شازیہ صاحبہ کہ بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ باضابطہ ڈائلاگ ہوا ہے. تو آف کورس یہ ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے. آپ کسی بھی انٹرنیشنل ڈپلومسی کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا کہ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ ان دا گلوبل اسکیل آف تھنگس. اب میں پر امید ہوں کہ یہ جو ڈسکشن کا آغاز ہوا ہے ہائی لیول پہ تھا, اب ہو سکتا ہے ایک دم جے ڈی وینس اور ان کے درمیان نہ ہو, لیکن ہمارے جو ٹیئر 2 کے ایکسپرٹ لیولز ہیں وہاں پہ گفتگو کسی نہ کسی انداز میں ابھی بھی جاری ہے. پاکستان بھی اس کے اندر ایک کردار ادا کر رہا ہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق اور بھی کچھ ایسے ہمارے برادر ممالک ہیں جو اس حوالے سے کافی جو ہیں وہ سرگرم ہیں. ٹھیک ہے احمد صاحب, شارٹلی بتا دیجیے گا کہ ہمیں اثرات تو اچھے ہی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سیز فائر ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے الحمدللہ, اور سیز فائر کو جو ہے وہ برقرار رکھنا بھی ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں کچھ دوسرا راؤنڈ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو اشارے ہیں وہ تو بالکل یہ جو پروسیس ہے یہ جاری ہونے کے شواہد ہیں اس میں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو اس کی کامیابی کا دار و مدار بھی سیکریسی پہ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو تینوں فریقین ہیں, جو مین 2 فریقین ہیں اور ایک ثالث ہیں جیسے امریکہ اور ایران اور پاکستان, ان کی جو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ جو طے کیا کہ ان مذاکرات کے حوالے سے کچھ باہر نہیں بتایا جائے گا جب تک کچھ فائنل ہم کسی سٹیج پہ نہ پہنچیں, تاکہ کوئی ایسا منفی نیریٹو نہ بن پائے پوری دنیا میں. تو اگر سب تینوں نے اس پہ عمل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بھی رابطے ٹوٹے نہیں ہیں, بات چل رہی ہے, اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یقینی طور پہ ایک ہفتہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. اس میں چونکہ دیکھیں 21 اپریل ہے وہ جنگ بندی جو ابھی ہوئی ہے, وہ اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے, تو وہاں تک تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, اور اس تک پیش رفت ضرور ہوگی. اور اس میں کوئی بھی دونوں میں سے کوئی فریق یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی کو جو ختم کرنے کا برڈن ہے وہ اس پہ آئے. وہ ایک دوسرے کو اشتعال ضرور دلا سکتے ہیں, ٹیکٹکس ضرور یوز کر سکتے ہیں کہ دوسرا مجبور ہو جائے جنگ بندی ختم ہونے پہ تو اس پہ آ جائے, تو دونوں ہی بہت محتاط ہوں گے. دھمکیاں ضرور چل رہی ہیں لیکن دوسرے کو مجبور کرنے کی, تو ساتھ ہی ساتھ جو مذاکرات کا پروسیس ہے اور اس میں اب باقی دنیا بھی انوالو ہو رہی ہے, تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ ابھی جو فرانس والا میں نے پہلے بھی بات کی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر وہ یہ کانفرنس منعقد ہوتی
ہوتی ہے اور اس میں جو جن ممالک کو وہاں پہ وہ مدعو کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے کیا بات آگے پیش رفت کیا نکلتی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور پاکستان تو اپنا کردار نبھا رہا ہے اور جس طرح کہ سب نے دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اسلام آباد جو ہے وہ سفارتی دارالحکومت نظر آیا اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر اپنی پوزیشن منوا چکا ہے. دنیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھ کر اپنا کردار نبھائے. تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.